ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام فخر السادات پیر سید فیاض الحسن گیلانی صاحب، جملہ علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، مہمانان ذی قدر اور جمیع حاضرین و سامعین اور عزیزان گرامی قدر، ہم سب ختم کل شریف کی اس بابرکت اور باوقار مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں۔ میرا کریم مالک ہم سب کا آنا قبول فرمائے اور ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر مرحومہ کے صغائر کبائر سے درگزر فرما کر جنت میں بلند درجہ عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں چند گزارشات جس میں اصلاح کا پہلو بھی ہوگا، تربیت کا عنصر بھی ہوگا اور محبت کا ایک پیغام بھی ہوگا، آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمہ تنگوش ہو کر میری معروضات کو سنیں گے اور پھر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت سن سنا کر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے لیے بالعموم تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کتنی؟ اونچا بولیں۔ تین چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر نہ دنیا ہے، اس کے بغیر نہ دین ہے، اس کے بغیر نہ ایمان ہے، اس کے بغیر نہ آخرت ہے۔ یعنی دو جہانوں کے اندر انسان کے لیے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک کہ انسان کا ایمان کامل ہو۔ توجہ ہے؟ نمبر ایک انسان کا ایمان کامل ہو۔ اگر ایمان کے اندر نقص آ جائے تو سمجھو دو جہان برباد ہو گئے، نہ یہ جہان کسی کام کا رہا، نہ قبر اور حشر کسی کام کے رہے۔ سب سے جو چیز مقدم ہے وہ ایمان ہے۔ میں تفصیل آگے چل کے کرتا ہوں، پہلے یہ تین چیزیں سمجھ لیں۔ پہلی چیز ہے کہ ایمان کامل ہو، ایمان کامل ہو۔ نمبر دو، عمل صالح ہو۔ توجہ رکھیے گا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، بڑی توجہ کرنا۔ پہلی چیز کیا تھی کہ ایمان کامل ہو۔ نمبر دو، عمل اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو۔ نمبر تین، قیامت کے دن بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، جنت میں اللہ ٹھکانہ نصیب کر دے۔ اب پوری مسجد کے بھرے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں کہ نہیں ہیں؟ اونچا بولیں۔ یہ تینوں چیزیں
ایمان کامل بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے، اور قیامت کے دن بخشش بھی ضروری ہے۔ اب ان تینوں کی میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کروں گا اور ایک راستہ بتا دوں گا، وضاحت بھی کر دوں گا اور ایک راستہ بھی بتا دوں گا کہ اگر آنکھیں بند کر کے اس راستے پہ چلو تمہارا ایمان بھی کامل ہوگا، عمل بھی صالح رہے گا، جنت بھی پکی۔ چلنا ہے آپ نے اپنی مرضی سے، کیونکہ دور پر فتن ہے، ہر کسی نے اپنا رستہ متعین کر رکھا ہے، ہر کسی کا رستہ اپنا الگ ہے۔ اور جب سے حضرت سوشل میڈیا تشریف لایا ہے نا، میری بات کو سمجھے آپ، حضرت سوشل میڈیا اور حضرت فیس بک جب سے تشریف لائی ہیں، تب سے تو عقائد و نظریات کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا۔ جس کو گھر میں دوسری بار سالن نہیں ملتا، فیس بک پر وہ بھی مفتی اعظم پاکستان بنا بیٹھا ہے۔ حالات اتنے بگڑ چکے، لیکن جو اللہ نے منصب ہمیں دیا ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ کو حق کا آئینہ دکھاتے رہیں، عمل آپ نے اپنے نصیب سے کرنا۔ پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی؟ ایمان۔ کیا؟ ایمان۔ اچھا، ایمان کس شے کا نام ہے؟ جہاں بندہ بیٹھ کر خطاب کرے نا، وہ کرسی ہو یا چارپائی، وہ ممبر رسول ہی ہوتا ہے۔ اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، نمازیں پڑھنے کا نام ایمان نہیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا نام ایمان نہیں، لمبی داڑھی رکھ لینے کا نام ایمان نہیں، ٹوپی پگڑی پہن لینے کا نام ایمان نہیں، گٹے ننگے کر لینا ایمان نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں مگر ایمان کے بعد ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں دین میں مگر ایمان کے بعد ہیں۔ اچھا، ایک دلیل قرآن سے دیتا ہوں، معروف دلیل۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نماز روزہ ایمان ہے تو پھر مجھے اس سے مخالف دلیل وہ دے گا۔ میں دلیل یہ دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض ہے۔ یہ دلیل میں نے دی کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ، اس کا مطلب ہے روزہ ایمان نہیں، ایمان سے پہلے ہے۔ اور جو ایمان والا ہے، ہائے ہائے، جو ایمان والا ہے روزہ اس پہ فرض ہے۔ اب تم میں سے کسی کو ایک آیت مجھے بتاؤ، اللہ نے کہا ہے کہ روزہ رکھو تم ایمان والے ہو جاؤ گے، پورے قرآن میں کوئی دکھا دے کہ تم نماز پڑھو ایمان والے ہو جاؤ گے، تم زکوٰۃ دو ایمان والے نہیں۔ اللہ کہتا ہے زکوٰۃ فرض ہی مومنوں پر، حج فرض ہی مومنوں پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان، بولیے نا، پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ ایک بات میں نے بتا دی کہ ایمان عمل کا نام نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر اس کا ہم معنی کریں تو ایمان کہتے ہیں ماننے کو، کرنے کو نہیں۔ عمل کرنا ہوتا ہے شاہ جی، عمل کرنا ہوتا ہے، ایمان ماننا ہوتا ہے، ایمان ماننا ہوتا ہے۔ اگر ایمان کا معنی ماننا ہے تو پھر سوال ہے کہ کس کو ماننا ایمان؟ اب ہم منزل کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر ایمان ماننے کا نام ہے تو پھر سوال ہوگا بھائی منو مننا نہیں،
کسی مولوی صاحب کو ماننا نہیں، فرشتوں کو ماننا ایمان ہے بابا نہیں، جنت دوزخ کو ماننے کا نام ایمان ہے ہرگز نہیں۔ یہ بھی سب ایمان میں ہیں مگر ایمان کوئی اور ہے۔ یہ سب ایمان میں مقدی مقامہ، مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، صرف اللہ کو ماننے کا نام بھی ایمان نہیں ہے۔ قرآن نے وعدے کا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم رب کو مانتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ میرے حبیب کچھ لوگ ہیں جو مجھے مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، مگر تو انہیں کہہ دے تم مومن نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے رب کو ماننا ایمان نہیں، آخرت کو ماننا ایمان نہیں ہے۔ اوے ایمان ایک ہی ذات ہے جس کے آگے سر جھکانے کا نام ایمان ہے، اور وہ نام محمد مصطفیٰ کا ہے۔ وہ نام کس کا ہے؟ اونچا بولیے، محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ایک کو مانا، اس نے کہا فرشتے ہیں۔ ہم نے حضور کو مانا، حضور نے کہا فرشتے۔ تساں ویکھے نے؟ چپ تینج بیٹھو جی میں سارے مل کے آئے ہو۔ آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ آپ نے کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ حضور کے کہنے پر۔ آپ نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے؟ بولیے نہیں دیکھا۔ آپ نے قرآن کو کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ حضور کے کہنے پر۔ آپ نے قبر کے سوالوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیوں مانتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا 3 سوال ہوں گے۔ آج جنت سارے ویکھ کے آئے ہو، کیوں ہر نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہو؟ تو انو کی پتہ جنت ہے کہ نہیں؟ پر پتہ ہے جس زبان نے بتایا ہے نا، اس زبان نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا۔ وہ زبان محمدیت ہے، وہ زبان مصطفیٰ ہے۔ تو اس کا مطلب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایمان نام ہے حضور کو ماننے کا۔ لیکن قربان جاؤں، حضور کی سیرت میں، حضور کے اسوہ میں، حضور کی شان میں، حضور کے مرتبے میں کوئی ایک جگہ ہمیں ایسی نہیں ملتی جہاں محمد تو ہو مگر اس کی آل نہ ہو، جہاں مصطفیٰ تو ہوں مگر اس کی آل نہ ہو۔ اچھا، اللہ کے بعد عبادت اللہ کے لیے ہے، عبادت کسی اور کے لیے، عبادت حضور کے لیے بھی نہیں۔ صرف ایک ہے، حضور معبود نہیں محبوب ہے۔ حضور معبود نہیں، کیا ہے؟ محبوب ہیں۔ اور عبادت کے بعد حضور کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ شے کون سی ہے؟ مصطفیٰ پہ درود۔ اللہ کی قسم داڑھی حضور کی وجہ سے رکھتے ہیں، مگر اس سے بھی بہتر درود۔ ہم ٹوپی یا ماما حضور کی وجہ سے پہنتے ہیں کہ سنت ہے، اس سے بھی اعلیٰ درود۔ حضور کی ساری سنتوں سے اعلیٰ، اور جو کچھ تم حضور کے لیے کرتے ہو سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ اونچا بولو، درود۔ میرے رسول نے وہ بھی صرف اپنے لیے نہیں رکھا۔ اب اس سے بڑی بات میں کیا کروں؟ وہ بھی میرے رسول نے اپنے لیے۔ آج کل ہے بھی بڑی بیماری ہے نا، اب کون کون سا رونا روئیں۔ آج کل یہ آج کے نوجوان کی، میں نوجوانوں پر کیا گلہ کروں، آج کے مولویوں کی، بڑے بڑے خطیبوں کی یہ عادت بنتی جا رہی ہے، جب رسول کا نام آتا ہے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اے دے نالو بہترے نہ پڑھیا کرو۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے کہ آپ
نہ پڑھا کرے. ہاں میرا کام ہے دکھانا، منوانا نہیں. میرا کام ہے، قرآن بھی کہتا نا وما علینا الا البلاغ. محبوب تجھ پہ صرف یہ ضروری ہے کہ پہنچا دے پیغام. منوانا تیرا کام نہیں ہو، میں منوا لوں گا. محبوب تیرا کام ہے پہنچانا. تو علماء حضور کی سنت پر حضور کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، منوانے والے نہیں. ایک صحابی نے میرے نبی کے سامنے درود پڑھا جس میں حضور کی آل کا ذکر نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئی، آقا کے چہرے پہ جلال آیا، اور میرے مصطفیٰ نے بڑا جملہ بولا، فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی محمد پہ دم کٹا درود نہ پڑے. دم کٹا کسے پنجابی نو پوچھ لیو، میں ایدہ ترجمہ کی کر. میرے آقا نے فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی محمد پہ دم کٹا درود. سمجھ صحابہ کو بھی نہ آئی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دم کٹا درود کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس درود میں میرا نام تو ہو پر حسنین کا نہ ہو. جس درود میں میرا نام تو ہو فاطمہ زہرا کا نہ ہو، جس میں میرا نام تو ہو میری اہل بیت کا نام نہ ہو، جس میں میرا نام تو ہو میری آل کا نام نہ ہو. فرمایا لے جاؤ، تمہارے یہاں سے درود کی محمد کو کوئی ضرورت نہیں. بولی اب صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے؟ نہیں کہنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ. جب تک آل کا ذکر نہ ہو رب کعبہ کی قسم درود بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے حضور کے لیے؟ درود. جدوں حضور نے اوتھوں آل نو وقت نہیں کیتا تو ہور کیڑا درجہ ہوئے گا جتوں وقت کیتا ہوئے. یہ تو حضور کی بات تھی. یہ کیا تھا؟ اچھا اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اے پڑھے ہو مرضی نال بولو تو صحیح. پڑھے ہو مرضی نال. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز. فرمایا سنو جب نماز میں تم نے میرا ذکر کرنا ہے نا تو کھڑے ہو کے کر لینا. فاتحہ کھڑے ہو کے پڑھ لینا. سورت فاتحہ سورہ 7 انا اعطیناک کل کوثر قل ھو اللہ احد کھڑے ہو کر پڑھ لینا. میرا ذکر کرنا ہو نا تو آدھا جھک کے بھی کر لینا. رکوع کے وے جڑے پڑھ دیو تو بولو آدھا جھک کے بھی میرا ذکر کر لینا. اگر میرا ذکر مقصود ہو نا تو سر زمین پہ رکھ کے بھی کر لینا. سبحان ربی الاعلی کر لینا. پر خبردار جب محمد کی آل کے درود کا وقت ہو نہ کھڑے ہو نہ آدھا جھک کے پڑھنا نہ زمین پہ سر رکھ کے پڑھنا ہے. احترام کے ساتھ دو زانو بیٹھ جانا. اگر اذان کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر تمہارا درود ہو جاتا ہے، اگر میں دوران گفتگو حضور کا نام لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر تمہارا درود ہو جاتا ہے. اگر کتاب میں نام محمد پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اگر تمہارا درود ہو جاتا ہے تو پھر رکھو قرآن پہ ہاتھ. جب اتحیات پر بیٹھے ہوتے ہو اس وقت اللہم صلی علی محمد کہہ کر کیا تمہاری نماز ہو جاتی؟ یہ نماز دے وچ نہیں ہویا تے باہر کنے ٹھیکہ دیتا تو انہوں وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ درود ہے ہی وہ جس میں محمد و آل محمد کا ذکر آ. تو کہیں پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہیں پہ حضور نے آل کو جدا، کہیں پر حضور نے آل کو جدا. تو جب درود میں جدا نہیں کیا تو ایمان میں جدا کیسا؟ اے ساڑھے چنا ایتھے ایک غلطی ہے. میرا کام ہے میں غلطی ہائی لائٹ کر کے او دا ازالہ کرا.
ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں، میں اس کو جملہ غیر شرعی نہیں کہتا، میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، میں کہتا ہوں لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آل محمد ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، آل محمد ہمارے ایمان کا، بھائی تواڈا ہون گے میرا نہیں نے۔ میں بڑی وڈی گل کرنے لگا، آل رسول آپ کے ایمان کا حصہ ہوں گے، میرے ایمان کا حصہ نہیں۔ اب آپ پوچھیں پھر آپ کیا ہیں؟ اوے میرے ایمان کا حصہ نہیں، میرا سارا ایمان ہی آل رسول ہے۔ یہ حصہ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کا مطلب تسا ایمان دے ٹوٹے کیتے نہیں۔ میرے ایمان کے ٹکڑے نہیں ہیں، میرا ایمان ایک ہی ہے۔ میرے ایمان کے ٹکڑے تو ایمان کا حصہ نہیں، محمد و آل محمد کی محبت کل ایمان ہے۔ کیا؟ اچھا یہاں ایک اور بات سن لیں، اہل بیت اطہار کے بالخصوص افراد ہیں 4، 5ویں تو حضور ہے نا، وہ تو وراء الورا ہے۔ قیامت تک آنے والا ہر سید اہل بیت کا حصہ، قیامت تک آنے والا ہر سید آل رسول کا حصہ، یہ بات الگ ہے، لیکن میں بالخصوص کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کتنے ہیں؟ 4۔ وہ کتنے ہیں؟ 4۔ مولا کائنات سیدہ فاطمہ زہرا، سیدنا حسن پاک، سیدنا حسین پاک علیہم السلام، ان کو چادر کے نیچے لیا تھا نا۔ بھائی جس نے لیا تھا وہ تو 5واں تھا، لیکن جن کو لیا تھا وہ کتنے تھے؟ اونچی بولو، یہ تو انو کسے 7 8 10 سے آتا 10 دیو، منو تے یہی پتا ساری زندگی یہی پڑھیا ہے بھائی 5واں خود تھا، 4 کو چادر کے اندر داخل کیا۔ اب ان 4 میں سے اے ایمان کا حصہ کہنے والوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، تم 4 کو چھوڑو۔ جب بات ایک کی آئی تو خندق کے موقع پر رسول نے کہا تھا آج کل کفر کے ساتھ کل ایمان لڑ رہا ہے۔ اوہ جنہ چوما چوں ایک کل ایمان ہوئے، تسی 5 نو ایمان دا حصہ۔ جنوں گل چنگی لگ رہی ہے سبحان اللہ، نہیں چنگی لگ رہی دا واری سبحان اللہ، اور جنوں نہیں چنگی لگ رہی دا واری سبحان اللہ، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے اپنے نانے دادے کو راضی کرنا ہے، دنیا کا ٹھیکہ تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ جن ہستیوں میں سے ایک ہستی کل ایمان ہے، تم 5 کو ایمان کا حصہ کہتے۔ ایڈی ڈنڈی نہ مارو، اہل بیت کی محبت کل ایمان ہے۔ میں حدیث دیتا ہوں، اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ مسند الفردوس کے اندر امام حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، اہل سنت کی معتبر کتاب 42 جلدوں پر ہے، اتنی بڑی کتاب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے دل کے اندر ایمان ہونا نہیں، ہونا تو دور کی بات، فرمایا ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جس دل میں پہلے میری آل کی محبت۔ تو ایمان کو مشروط کر دیا اہل بیت رسول کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 چیزوں میں سے اگر تم پہلی چاہتے ہو کہ ایمان کامل ہو جائے تو پھر اس جبین نیاز کو زہرا کے در پہ جھکانا پڑے گا۔ بھائی حضور کی اور نسبتیں بھی ہم مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو بھی، اونچا بولیے، ہم اولیاء کرام کو بھی، ہم کل شہداء کو بھی، ہم اہل بدر کو بھی مانتے ہیں، شہداء بدر کو بھی مانتے ہیں۔ اوہ تم تو ان کی بات کرتے ہو، ہم تو وہ ادب والے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے مدینے کے کتے کی بھی بے ادبی نہ کرنا۔ جب ہم مدینے کے کتے کی بے ادبی نہیں کرتے تو حضور کے صحابہ کی بے ادبی کیسے کر سکتے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، ہر کوئی ایمان میں داخل، لیکن اگر تم ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو وہ ایک ہی موٹر وے ہے،
اور اس موٹر وے کا نام پنج تن کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت۔ وقت تھوڑا ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ ایمان سمجھ آ گیا؟ ایمان کامل کرنا ہو تو اس در پہ آنا لازمی۔ اب آ جائیے دوسری بات، میں نے کیا کہی تھی؟ عمل صالح، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اوے میں تواڈے صورتاں نہیں ویکھنیاں، شکلاں نہیں ویکھنیاں، بس میں نے دیکھنا زندگی موت دے کر تواڈے چو چنگے کام کیڑا کردا۔ حسن عمل، اچھا عمل، اچھا عمل۔ اچھا، قرآن مجید میں نا دو طرح کا حکم آیا ہے۔ اب یہ بڑی علمی بات ہے، آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ کتنی طرح کا حکم آیا ہے؟ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اب ہم عمل پہ آ گئے۔ ایک ہے اطاعت، ایک کیا ہے؟ بولیے یار، اتباع۔ اطاعت حکم ہوتا ہے، اتباع کرنا ہوتا ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک کسی ایک مقام پر اللہ نے اپنے لیے اتباع نہیں کہا۔ کیوں؟ اتباع ہوتا ہے نقل مارنا۔ اتباع شاہ جی ہوتا ہے نقل مارنا، کسی کو دیکھ کر عمل کرنا، کسی کو دیکھ کر عمل کرنا۔ تو اللہ کون سا عمل کرتا ہے؟ وہ ہر بات کا حکم دیتا ہے، ہر بات کرتا نہیں۔ وہ کرتا ایک ہی کام ہے، جب سے ہے آج تک اور عبدالعباد تک، جب تک وہ ہے، بلکہ وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کی ذات کو فنا نہیں، وہ کل بھی بقا تھا، آج بھی بقا ہے، عبدالعباد تک، اس کے بعد بھی رب بقا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، رب کل بھی باقی تھا، رب آج بھی باقی تھا۔ رب کو فنا حاصل نہیں ہے، تو اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس کا ایک ہی تو عمل ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ میں بھی محمد والے محمد پہ درود پڑھتا ہوں، مومنو تم بھی پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ اللہ کچھ نہیں کرتا۔ وہ کعبے کا حج نہیں کرتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا۔ تو اتباع ہوتا ہے عمل کسی کو دیکھ کے کرنا۔ اب اللہ نے اطاعت کا حکم دیا، اطاعت ہے حکم۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ کیا یہ حکم ہے؟ باری تعالیٰ پڑھیں کیسے؟ فرمایا میرے یار کو دیکھو۔ صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ 700 سے زیادہ الصلاۃ 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 الصلاۃ، سیغے بدل بدل کے رب حکم دے رہا ہے، طریقہ نہیں بتاتا کہ عشاء کی رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں یا 10 فرض پڑھنے ہیں، نہیں بتایا قرآن میں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں کرتا ہوں، جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرتے جانا، رب کی نماز ہوتی جائے گی۔ تو اتباع کس کا نام ہے؟ نقل کا نام۔ فرمایا عمل تب ہو سکتا ہے جب کسی کی نقل لگاؤ۔ اب اس مقام پر میں 2 احادیثیں دے کر اس نقطے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے فرمایا 2 حدیثیں، لیکن ترتیب بھی ہوتی ہے نا، کوئی گل پہلے کی تھی، کوئی گل بعد۔ پہلے آقا نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، عمل عمل، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ یہ حدیث پہلے، بات ایمانداری کے ساتھ۔ فرمایا 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری میری سنت کا معنی طریقہ ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ کسی کے طریقے پہ عمل کرنا، حضور کیسے پڑھتے تھے، ہم کیسے پڑھتے۔ فرمایا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت۔ اچھا، کچھ عرصہ کے بعد سوال ہے حضور کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟
جب قرآن دے دیا تھا، میں طالب علم ہوں، سوال کرنا میرا حق ہے، جب قرآن دے دیا، اچھا قرآن تو بار کے وے جی، سب کچھ قرآن، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی حاجت کیوں، اور حضور کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت کیوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک بات سنا دوں درمیان میں، ٹائم ہے ابھی، میں 10-15 منٹ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اچھا میں نے کسی عام بندے کا نام نہیں لیا، یہ حضرت جنید بغدادی وہ مقام ہے ان کا جو میرے حضور غوث الاعظم کے بھی پیروں میں سے، یہ سلسلہ وہاں تک جاتا ہے۔ آپ نے 12 سال لگا کر ایک کتاب لکھی تصوف پر، تصوف سمجھتے ہیں نا، طریقت، اس پر ایک 12 سال لگا کر کتاب لکھی۔ فرمایا پھر کئی مہینے لگا کر میں نے اس پہ چھان بین کی، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، لیکن جب کتاب مکمل ہو گئی، چھاپنے کا وقت آیا تو میرے دل نے سوچا جب قرآن موجود ہے تو میری کسی کتاب کی ضرورت، میں نے کتاب دریا میں بہا، یعنی بڑے بڑے درس دے گئے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کو کسی اور کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہائے 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 ہائے، توجہ رکھنا، جبکہ پہلے 2 چیزیں دے چکے ہیں، فرمایا کہ میری سنت بھی لے لو اور میرا قرآن بھی لے لو۔ مہینہ گزرا ہوگا، 2 گزرے ہوں گے، یار سال گزر گیا ہوگا، پھر فرمایا آؤ تمہیں پھر 2 چیزیں دوں، آؤ تمہیں پھر 2 چیزیں دوں۔ فرمایا اب جملہ تھوڑا بدل گیا ہے، فرمایا محمد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلے قرآن کا آنا، دوسری بار بھی قرآن کا، قرآن دونوں جگہ پہ ایک گلنا سمجھنے والے نے میرے بچوں بھائیو، ایک گلنا سمجھنے والے نے، قرآن دونوں جگہ پر برابر، لیکن دوسرا جملہ جہاں سنت کہا تھا اب جملہ چینج ہو گیا، فرمایا اب میں تمہارے اندر قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یار میں نے ایک گل دسو، آج جیڑی گل میں کرن لگا منا شاید اے میرے سوا تو آنے کوئی نہ دسے، پر میں تے نڈر بندہ، جو ہوئے گا ویکھی جائے گی، لیکن میں کرنی ضرور ہے۔ اچھا جب حضور یہ کہہ رہے تھے مخاطب کر کے میں تمہارے اندر، تو کوئی تمہارا تو تھا نا، اے میں تقریر کرنا پیا تمہارے اندر، میں تقریر کر رہا ہوں تمہارے اندر، تو تمہارے بیٹھے ہیں نا، بولو تو صحیح یار، کہ ٹر گئے ہو سارے سارے بیٹھے ہو، تو میں تقریر کر رہا ہوں تمہارے، اچھا اب تم سے سن کر یہ باتیں کوئی بار جا کے سنائے تو وہ تمہارے میں شامل نہیں۔ توجہ توجہ توجہ، اب علامہ صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، دوسرا دوست بیٹھے ہیں، یہ جا کے بار بتائیں گے کہ شاہ جی نے یہ کہا، انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے نہیں سنا، انہوں نے تمہارے سے سنا ہے۔ تو میری تقریر کے پہلے مصداق کون ہے؟ آپ، کہ میں گل تے تواڈے نال پیا کرنا نا، میں گل کنہاں نال پیا کرنا؟ تواڈے نال، تواڈی مرضی ہے جا کے امریکہ چ دسو، تواڈی مرضی ہے جا کے سعودیہ چ دسو، انجے گل ہے۔ مینو ایک گل دا جواب دے دیو، جدو حضور فرما رہے سن میں تمہارے اندر، تے سامنے کون سن؟ میں کتوں لفظ لیا ماں، یہ سور سنن والی قوم ہے، شیر سنن والی قوم ہے، وہ میرے کو کوئی نہیں۔ بھائی جب حضور کہہ رہے تھے میں تمہارے اندر، وہ میں نہیں تھا اس وقت، مجھے نہیں کہا، آپ کو نہیں کہا، کہا ہے لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔
اس وقت ہم میں سے کوئی بندہ پاس تھا؟ تمہارے میں ہم شامل نہیں ہیں۔ اس وقت سامنے تھا ابو بکر صدیق، سامنے تھا فاروق اعظم، سامنے تھا عثمان غنی، سامنے تھا حضرت ابو ہریرہ، سامنے تھے حضرت بلال۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا۔ مصطفیٰ صحابہ کو کہہ رہے ہیں میں تمہارے اندر۔ ہائے ہائے ہائے، حضور ابو بکر کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور عمر فاروق کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور عثمان غنی کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ، میں تمہارے اندر، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن تھامے رکھنا، ایک اہل بیت کو تھامے رکھنا۔ میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، پوری زندگی کا آپ کو ٹائم، اب میں تواڈے گوانڈ رہنا، کوئی کلکتیوں نہیں آیا، علاقہ میرا سرگودا ہے، ویسے رہتا فی الحال کوٹ مومن میں ہوں۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، اگر آپ ایک 100 کتاب کہیں نا تو میں 100 کتابوں سے یہ حدیث دکھاتا ہوں۔ آپ مجھے ایک حدیث دکھائیں کہ کبھی حضور نے اہل بیت کو اکٹھا کر کے کہا ہو میں تمہارے اندر صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ مجھے آپ نے دکھایا۔ صحابہ کی عظمت بجا، وہ کل بھی ہمارے سروں کا تاج تھا، آج بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن مصطفیٰ نے اہل بیت کو صحابہ نہیں دیے اور صحابہ کو اہل بیت دیے۔ میں پہلے واقع سی کیا گال شاید کو ڈردہ نہ کرے، لیکن میں تو کر فرمایا تمہارے اندر، اے ابو بکر سن تمہارے اندر، اے عمر سن تمہارے اندر، اے عثمان سن تمہارے اندر، میں حسنین چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں فاطمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے جناب صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے اوے خبردار، محمد کی آل کا یا محمد کی وجہ، صحیح بخاری میں۔ یہی تو موقع تھا کہ فاروق اعظم کے سامنے کسی نے آ کے کہا تھا میں علی کو مولا نہیں مانتا، آپ اس کے گھر چلے گئے، اس کے گریبان سے پکڑا، اٹھایا، پٹخ کے زمین پہ مارا، اور عمر کہتا او دنیا کے کتے، جس کو عمر مولا مانے تو اسے مولا نہیں مانتا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صحابہ سے فرمایا میں تمہارے اندر اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے پہلے کہا سنت قرآن، اور پھر کہا قرآن اور اہل بیت۔ بھائی سنت بدلی ہے، قرآن نہیں بدلا۔ سنت بدلی ہے، قرآن، مقصد کیا تھا کہ قرآن تو کل بھی تابندہ ہے، قرآن آج بھی تابندہ ہے۔ بھائی انجیل میں تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، عیسائیاں کر لیا، تورات یہودیاں اگا پیچھا کر لیا، زبور وچ اگا پیچھا، پر قرآن کل بھی سلامت، قرآن آج بھی سلامت، اس لیے کہ اس کی حفاظت رب نے اپنے ذمے لی ہوئی۔ کوئی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، لیکن لوگ سنت میں ہیرا پھیری کر سکتے تھے، اپنی مرضی سے ہیرا پھیری کر سکتے تھے۔ مصطفیٰ نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا، فرمایا اگر تم عمل صالح چاہتے ہو میری سنت پہ چلنا، توجہ، اگر تم عمل صالح چاہتے ہو میری سنت پہ چلنا، اور اگر میری سنت پہ اختلاف آ جائے تو پھر دیکھنا علی کدھر جا رہا، پھر دیکھنا فاطمہ کدھر جا رہا۔ کیوں کہ صدیق اکبر سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کر، بھائی بات ختم ہو گئی ہے، بس 2 منٹ توجہ کر لیں، نتیجہ دے رہا ہوں۔ کل مسلمان حق کے پیچھے چلتے،
وہ دسو چل دیو کہ نہیں؟ ہم کس کے پیچھے پوچھو تو کس کے پیچھے چلتا ہے؟ آقا نے فرمایا ساری قوم حق کے پیچھے چلتی ہے پر حق ڈھونڈتا ہے ہاتھ باندھ کر، علی کے نقشے قدم کہاں؟ جدھر علی چلتا ہے ادھر حق چلتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر سارا زمانہ مشرق کو جا رہا ہو اور تنہا علی مغرب کو جائے تو زمانے کے پیچھے نہیں جانا، حق علی کے پیچھے۔ حق تو فرمایا اگر میری سنت پہ اختلاف ہو تو پھر دیکھو میری اہل بیت کا عقائد کیا ہے، میری اہل بیت کا رویہ کیا تھا۔ جب اس پر اپنے عمل کو پختہ کر لو گے رب تمہیں عمل صالح عطا کر دے۔ تیجی گل میں کیڑی کیتی سی، بس گل مک گئی، وہ تے گفتگو نہیں کرنی، گفتگو اس پہ نہیں کرنی، ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جنت او دے واسطے اکو جملہ کہ جنت تقسیم کرن والا۔ میرے آقا نے فرمایا جیدی پرچی تے، وہ کس طرح شعر ہے، حیدر دے سین دی لوڑ ہے، سین انگلش کا لفظ ہے، اس کا اردو میں معنی ہے دستخط۔ اے جڑا نکاح نامے تے کر دیو یار وہ نے، وہ دستخط، دستخط جس کی پرچی پہ علی مور لگا دے گا۔ فرمایا جنت میں وہی جائے گا۔ کہ اے دی اگوں کو گل رہ گئی ہے، یہ تو آپ سمجھ جاؤ بھئی جنت کی دے نا تے ملنی ہے، وما علینا